الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم۔ یہ ماہ مقدس ذی الحج شریف کا ہے۔ قمری مہینوں کے لحاظ سے یہ سال کا قمری سال کے لحاظ سے آخری ماہ ہے، اور محرم الحرام شریف یہ قمری سال کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس ماہ مقدس میں بہت سے واقعات اور رونمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی پہلی 10 راتیں اور دن اس کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت کو ذکر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر۔ فجر سے مراد صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت، تہجد کا ٹائم، اور اس کے بعد فجر طلوع ہوتی ہے، اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت کو فجر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی، وہ خاص وقت ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اس وقت کی، ٹائم کے اس حصے کی قسم۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز اس وقت میں، رات کے آخری ٹائم، آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور پھر آواز دیتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ میرے بندوں میں اس وقت جاگ رہا ہے کوئی، میرے بندوں میں سے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ یہ بات ہے کہ کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہے، اس وقت کوئی جاگ رہا ہے، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ مختلف چیزوں کی آوازیں آتی ہیں۔ فرمایا کوئی رزق مانگنے والا ہے، رزق مانگے اسے رزق عطا کروں گا۔ فرمایا کوئی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ اسے ملے گی۔ پھر آخر میں فرمایا جاتا ہے تو جو شخص جس قسم کی دعا مانگے، اس وقت مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی۔ فرمایا والفجر، قسم ہے اس خاص وقت کی کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ مناجات، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور فرمایا اس ماہ مقدس کے پہلے 10 دنوں کی قسم۔ مطلب ہے کہ یہ پہلے 10 دن جو ہیں بہت مقدس ہیں، عظیم دن ہیں۔ فرمایا ان کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اور اس ماہ مقدس 10 دنوں میں
عرفہ کا روز بھی ہے، حج کے دن، حج کے ایام بھی یہی ہیں، اور حج کے ایام انہی دنوں میں آتے ہیں، آخری 10 دن کے آخر میں آتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا واقعہ، یعنی حج ہر سال ان دنوں میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی پھر ان دنوں کی، لوگ چل کر جاتے ہیں باہر، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، تفریق ساری کی ساری۔ حج کا ایک عجیب منظر ہے، حج کا اپنا ایک منظر ہے، عجیب و غریب قسم کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی قید قیود ختم کر دی، فرمایا میرے بندے ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے برابر ہیں، اور ایک ہی لباس ملا، ایک ہی لباس، تفریق ساری کی ساری ختم کر دی۔ یعنی کسی جہان کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بستی کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا، کسی ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا ان دنوں کے اندر تم نے ایک لباس پہننا ہے، تاکہ تم پتہ چل جائے کہ مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کہ سارے کے سارے میرے سامنے برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا یہ عزت اور ذلت کے جو پیمانے تم نے ناپ رکھے ہیں، ہمارے نزدیک یہ پیمانے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ لباس ایسا پہنو کہ عزت بڑھے گی، فلاں قوم، فلاں علاقہ اور فلاں بستی کا رہنے والا، اس کی اس چیز سے عزت بڑھے گی، نہ فرمایا نہیں۔ ہمارے نزدیک عزت اور وقار کیا پیمانہ اور ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقربین میں سے وہ لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ باقی ساری تفریقیں میرے نزدیک، ساری تفریقیں ختم ہیں، کسی لباس کا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی نمود و نمائش کسی طرح کی رکھتا ہو، یہ تمہارے اپنے پیمانے بنے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے علاقے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تمہارے اپنے پیمانے ہیں کہ یہاں سے عزت بڑھ جائے گی، یہاں سے کم ہو جائے گی، فرمایا نہیں، ہمارے نزدیک یہ پیمانے نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ساری مخلوق کو ہم نے پیدا کر دیا، اب ہمارے نزدیک ہم نے یہ کہا تم کو مٹی سے بنایا اور مٹی میں لے جائیں گے، منہا، لمبی موضوع نکل جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا مٹی سے تمہیں بنایا، دوبارہ مٹی میں لے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد پھر سب کو دوبارہ ہم کھڑا کرتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہمارے نزدیک جس کی عزت اور وقار ہوگا وہ کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ہم نے سب کو برابر پیدا فرمایا، فرمایا مٹی کو بنایا اور مٹی سے سب کی صورتیں بنائی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت مائی صاحبہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا ان کو پیدا فرمایا، پھر ساری مخلوق کو ہم نے پیدا فرما کر پھیلا دیا پوری زمین میں، اور آہستہ آہستہ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، فرمایا جیسے جیسے تمہیں پیدا فرمایا میں زمین میں لاتا رہا، ایسے ایسے کھینچ کر آہستہ آہستہ دوبارہ زمین میں لے جاؤ۔ سو کیا کریں، آپ اپنی تخلیق کے بارے میں سوچا کریں، ہم کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اور کہاں ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو پیمانے ہیں عزت و وقار کے اور پیمانے ہیں، اور جو عزت اللہ کے نزدیک ہوگی وہی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ایک مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ختم کر دی بات۔ میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری کی ساری عزتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ساری
کی ساری قدرتیں اللہ کے لیے ہیں، ولی رسول ہی، پھر اس کے رسولوں کے لیے، وللمؤمنین، اور پھر جو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، بس کافروں کے لیے کوئی نہیں، مشرکوں کے لیے کوئی نہیں۔ فرمایا ساری عزتیں میرے لیے، میں نے پیدا فرمائی ہیں، اور پھر میرے رسول کے لیے، میرے رسولوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے متبعین ہیں، اطاعت کرنے والے، اطاعت گزار ہیں، ان کو عزت ملے گی، بس۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے اس ماہ مبارک کے 10 دنوں کی۔ ایک اسے مراد فرماتے ہیں ہر جمعہ کی صبح کی قسم کی کھائے، اس سے یہ کہ مراد جمعہ کے دن کی صبح کی قسم کھائے، اور ایک اس سے مراد یہ بھی ہے کہ فجر سے مراد صبح کی نماز مراد ہے، جس وقت محو آرام میں ہوتے ہیں، حرام میں خلل نہ پڑے۔ ایک باپ تھا، وہ اپنے بیٹوں کو جگایا کرتا تھا صبح، وہ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں ویسے تنگ کرتا ہے بچوں کو، صبح کی نماز کے لیے وہ جگاتا تھا اپنے بچوں کو، تو دادا کہتا ہے کہ ویسے بچوں کو تنگ کرتا ہے صبح، کیسی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر، صبح کی نماز کی قسم، جو آرام سے اٹھتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر 10 دنوں کی قسم کھائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع اور وتر، طاقت، اس کی قسم کھائی، ایک کی قسم کھائی، طاقت، جب 2 ہو جاتے ہیں تو پھر جفت ہو جاتا ہے، وَالشَّفْعِ وَالْجَفْعِ، یعنی 2 یا 4 اور اسی طرح 6، یہ جوڑا اس کی قسم کھائی، اور طاق عدد کی قسم کھائی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے طاق کی اور جوڑے کی۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، ایک ذات ہے، تو وتر کہتے ہیں۔ الوتر ایک ذات ہے، اور ہر شے اس کے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے اللہ نے جوڑا بنائی ہے۔ اپنی ذات گرامی ایک، واحد، وحدہ لا شریک، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ صفات میں۔ اور اس کے علاوہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، فرمایا ہر شے سے ہم نے جوڑے بنائے، ہر شے سے ہم نے کیا بنائے؟ جوڑے بنائے۔ اپنی ذات کے لیے وتر رکھا ایک، اور باقی ہر شے کے لیے ہم نے فرمایا جوڑے بنائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہاری عقل میں کوئی چیز آئے، تمہاری سمجھ میں چیز آئے، تمہیں فہم ہو، سمجھ ہو۔ جیسے ہدایت پیدا فرمائی، اور ہدایت کے ساتھ گمراہی پیدا فرمائی، تاکہ سمجھ لگے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں، اور ساتھ گمراہی پیدا فرمائی، تاکہ یہ سمجھ چلے تمہیں، تمہاری عقل میں یہ چیز آئے کہ ہدایت کے ساتھ گمراہی کیا ہوتی ہے، اس کے مد مقابل گمراہی کس چیز کو کہتے ہیں۔ سعادت اور خوشبختی، اس کے ساتھ بدبختی بھی پیدا فرما دی، تاکہ تمہیں سمجھ چلے کہ سعادت کسے کہتے ہیں۔ دن بنایا اور رات کو بھی پیدا فرمایا اس کے مد مقابل، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ دن کیا ہوتا ہے اور رات کیا ہوتا ہے۔ جوڑا آسمان بنایا اور ساتھ زمین بھی بنائی، تاکہ تمہیں سمجھ چلے کہ آسمان کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتا ہے۔ اندھیرا پیدا فرمایا اور ساتھ روشنی پیدا فرمائی، تاکہ تمہیں جوڑا بنایا، تاکہ سمجھ لگے اندھیرا کیا ہوتا ہے اور روشنی کس چیز کو کہتے ہیں۔ پھر خشکی بنائی اور خشکی کے ساتھ تری بھی پیدا فرمائی، تاکہ تمہیں سمجھ چلے کہ صرف خشک رہنا
انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے آدمی، خشک رہنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ساتھ تری بھی پیدا فرمائی تاکہ ایسے ہو، ساتھ تری بھی پیدا فرمائی، صرف خشکی سے انسان ایک چیز خشک ہو جائے بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اور انسان کے اخلاق کے اندر اگر خشکی پیدا ہو جائے وہ خود ٹوٹتا ہے یا دوسرے کو توڑتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ نرمی بھی پیدا فرما دے، نرم رہنا، نرمی پیدا فرمائی، اسی طرح مذکر پیدا فرمائے، ساتھ مؤنث بھی پیدا فرمایا تاکہ تمہیں چلے مؤنث کیا ہوتا ہے اور مذکر کیا ہوتا ہے۔ جنت پیدا فرمائی، ساتھ دوزخ بھی پیدا فرما دی، جوڑا بنا دیا تاکہ تمہیں سمجھ لگے جنت کیا ہوتی ہے اور دوزخ کیا ہوتا ہے۔ زندگی پیدا فرمائی، ساتھ موت بھی پیدا فرما دی تاکہ تمہیں پتا چلے کہ زندگی اور موت کیا ہوتی ہے، زندگی اور موت کسے کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ تمہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں، تم کتنے پانی میں ہو، آزمانا چاہتے ہیں، کتنے اچھے اخلاق والے بنتے ہو، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ بدبختی کی طرف جاتے ہو یا خوش بختی کی طرف جاتے ہو۔ عاجزی پیدا فرمائی اور ساتھ قدرت بھی پیدا فرمائی، قدرت پیدا کرنے کے ساتھ عاجزی پیدا فرمائی کہ قدرت ہر کسی پر نہیں چلتی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے۔ قوت پیدا فرمائی، ساتھ ذوق بھی پیدا فرمایا کہ ہر وقت میں قوت میں رہنے سے تیرے اندر اکڑ پیدا نہ ہو جائے۔ ضعیفی بھی پیدا فرمائی، بیماری بھی پیدا فرما دی، تیرے اندر سر کا درد بھی رکھ دیا، تیرے اندر بخار بھی رکھ دیا، تیرا معدہ ہم نے کمزور بھی کر دیا، تیرے اندر ہم نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ایک وقت آئے کہ تو اپنی قدرت میں، اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کو رونقتا نہ چلا جائے تاکہ اندر تیرے اندر ذوق پیدا ہو جائے، کمزور ہو جائے، معاجزی کریں۔ اس لیے دو چیزیں پیدا فرمائی، علم پیدا فرمایا، جہالت بھی پیدا فرمائی۔ وما یستوی الاعمی، فرمایا کہ یہ علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے۔ بینائی پیدا فرمائی اور اندھا پن بھی پیدا فرمایا، فرمایا بینائی والے یہ دیکھ لیں کہ بینائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اندھوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ کلام پیدا فرمایا تو خاموشی بھی ساتھ پیدا فرمائی کہ بہت زیادہ کلام کرنے والے کہیں یہ نہ کہہ جائے کہ ہم ہی ارسطو ہیں، ہم ہی افلاطون ہیں، باقی کوئی بولے جو بولتا نہیں ہے، کیا وہ اس کے اندر کوئی شے نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ غنا پیدا فرمائی، ساتھ فقر بھی پیدا فرمایا تاکہ کوئی امیر رہنے والا شخص یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی فقیری بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ فرمایا نا، غنا فقیری پیدا فرما کر ہم نے اس کے اندر ذوق پیدا فرمایا۔ ایک وقت آتا ہے تو اوپر ہوتا ہے، دوسرے وقت میں تو نیچے بھی آ سکتا ہے۔ یہ عسر اور یسر پیدا فرمایا، تو اگر تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے تو پھر تیرے ساتھ ہم نے سکھ بھی پیدا فرمایا۔ ان مع العسر یسرا، فرمایا اگر تم عسر کے اندر ہو، مشکل کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، کوئی بات نہیں ہے، روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، فرمایا ہم نے کیا کیا، جوڑے پیدا فرمائے تمہاری سمجھ آئے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے پھر ایک آیت مبارکہ ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، فرمایا رات بڑے آرام سے گزرتی ہے، فرمایا رات بڑے آرام سے گزر جاتی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، قسم ہے رات کی جب وہ آتی ہے، روشنی چلی جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، پھر اندھیرا چلا جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، پھر یہ ساری نعمتیں ذکر فرمانے کا بعد ارشاد فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا جو عقل والے لوگ ہیں ہم نے تمہارے اندر عقل پیدا فرمائی، تمہارے اندر ہم نے عقل پیدا فرمائی ہے، اور عقل تمیز کرتی ہے۔ فرمایا عقل کیا کرتی ہے، تمیز کرتی ہے اچھائی اور برائی کی، سعادت مندی کی اور بدبختی کی، ہدایت کی اور گمراہی کی۔ فرمایا یہ قسمیں ہم نے کھائیں اور یہ قسمیں فائدہ کن لوگوں کو دیں گی، فرمایا جو عقل والے لوگ ہیں۔
جو عقل کا استعمال کریں گے، جو عقل والے لوگ ہیں، فہم اور شعور والے لوگ ہیں، انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیزیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، علم تر، آگے بڑا لمبی تفصیل ہے. فرمایا علم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد ایک گزری ہے، پتہ ہے تمہیں قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، ان کے قد بہت بڑے تھے، بڑے بڑے قد آور لوگ تھے. فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا شہروں کے اندر ہم نے ان کی مثل لوگ پیدا ہی نہیں کی. کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے جمال لوگ تھے، کیسے مضبوط لوگ تھے. فرمایا کہ ہم نے ان کی مثل ہم نے پیدا ہی نہیں. فرمایا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، فرمایا ایک سمود، قوم سمود تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے جو پتھر تھے ان کے اندر وہ کیا گھر بناتے تھے، بڑے بڑے. اس وقت تو کوئی شے نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے بنانا پڑتا تھا. اور آج بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں عرب کے اندر. بڑے بڑے پتھر تھے، ان کو تراش کر گھر بناتے تھے، غاریں بناتے تھے. پھر فرمایا فرعون، ایک فرعون بھی ہوا ہے، ذی الاوتاد، بڑا مضبوط تھا، بڑے کیلوں والا تھا. فرمایا یہ ساری کی سارے قومیں کیا کرتی تھیں؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں کے اندر انہوں نے بغاوت اختیار کی. واکثروا فیہا الفساد، پھر کیا کیا انہوں نے؟ فساد برپا کر دیا. یہ ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر عذاب کا کوڑا ہم نے ان پر برسایا. ان قوموں کے بارے میں فرمایا عذاب کا کوڑا ہم نے ان پر برسایا. پھر آگے فرمایا ان ربک، ہاں فرمایا تمہارا رب، ان ربک لبالمرصاد، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. چھپ کر جیسے دیکھنا، اس کو مرصاد کہتے ہیں، پیچھے سے دیکھنا کہ میری مخلوق کیا کر رہی ہے، کس حال میں میری مخلوق ہے، کدھر جا رہی ہے، گمراہی میں ہے یا ہدایت والی ہے، خوش بختی والی ہے، سعادت مندی والی ہے یا پھر بدبختی والی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں. آدمی کو جب مارتے ہیں، موت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سامنے اسے کھڑا کرتے ہیں. یہ حساب اللہ تعالیٰ